السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ وہ پوسٹیں جن کا انتظار تھا وہ آ چکی ہیں۔ وہ کون سی پوسٹ ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس پاکستان رینجر کی پوسٹ تھی جو سندھ میں آئی ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہی ڈسکس کروں گا کہ ٹوٹل پوسٹ کتنی ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور کوالیفیکیشنز کیا چاہیے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل پوسٹ کتنی ہے۔ تو اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے 1303، مینس کہ 1303 پوسٹ ہیں اس کی ٹوٹل۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے رینک کی کتنی پوسٹ آئی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی، اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے 5، اور حولدار اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے 23، اور سپاہی کلرک اس کی ہے 149۔ نائک کی ہمارے پاس جنرل ڈیوٹی پہ ہے، اس کی 36 ہے، اور سپاہی جنرل ڈیوٹی پہ ہے، اس کی پوسٹ ہے 1090۔ تو یہ تو ہوگی ہے پوسٹ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو کوٹا سسٹم ہے یا کس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو وہ ادھر دیکھ لیتے ہیں، صوبائی یا علاقائی کوٹا۔ تو اس پہ اوپن میرٹ پہ ہمارے پاس 7.5% سیٹیں ہیں، پنجاب کا 50% کوٹا ہے، اور سندھ جو دیہی علاقہ ہے مینس کو جو اربن ایریاز ہے اس کا ہے ہمارے پاس 14.4، اور سندھ کا جو شہری علاقہ ہے اس کا 7.6 ہے۔ دین ہمارے پاس خیبر پختونخوا آ جاتا ہے، اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے 11.5%، اور بلوچستان کی ہے ہمارے پاس 6%، خیبر پختونخوا اس کا 3% ہے، آزاد جموں کشمیر 2% ہے، گلگت بلتستان کی 1% ہے۔ ٹوٹل یہ 100% ہو گیا۔ تو اٹ مینس کہ پورے پاکستان میں سے کوئی بھی اس پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ دیا ہوا ہے نوٹ کہ جو اقلیت ہے، جتنے بھی اقلیت والے رہتے ہیں یہاں پر، ان کے لیے 5% جو سیٹیں ہیں وہ ان کے لیے مختص کی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے سندھ رینجر کی، اس پہ جا کے اپلائی کرنا ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس 16 مئی، مینس کہ 16 مئی 2025 اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ وہاں 16 مئی تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ رجسٹریشن اس کی آن لائن ہی ہوگی، اس کے آن لائن ہی ویب سائٹ کے تھرو ہوگی۔ اور اس کے بعد اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگے اس کی کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، جب آپ اپلائی کریں گے تو شارٹ لسٹڈ جو حضرات ہوں گے ان کو SMS کے ذریعے سندھ رینجر سے SMS آئے گا، اور ان کو اطلاع دی جائے گی کہ متعلقہ تاریخ کو، جو تاریخ ان کو بتائی جائے گی، اس تاریخ کو 6 بجے جو آن لائن رجسٹریشن کی سلپ تھی وہ اپنی ساتھ لے کر جو فزیکل ٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو سینٹر دیا ہوگا، اس سینٹر میں جس سینٹر میں بلائیں گے وہاں پر آپ کو جانا ہوگا۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آن لائن رجسٹریشن سلپ داخلے کے لیے ضروری ہے، مینس کہ آپ فزیکل ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو سلپ تھی جو آپ نے آن لائن رجسٹریشن کی ہے اس کی جو سلپ ہے وہ آپ لازمی لے کے جائیں۔ اس کے بعد یہاں پر دی ہوئی ہے کہ بھرتی کے لیے کون سی جگہ ہوگی اور کس ڈیٹ کو ہوگی۔ تو یہ آپ میں ڈیٹیل میں نہیں اس کو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ اس کو اگر ریڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو منڈی بہاؤالدین کی ہے 26 تا 28 مئی 2025، یہ اس کی ہوگی بھرتی رینجر اکیڈمی منڈی بہاؤالدین میں۔ اور ملتان کی 30 مئی سے 1 جون تک ہے، اور کوہاٹ کی ہے 26 سے 28 مئی 2025 کی ہے، اور مردان کی ہمارے پاس 30 سے 1 جون تک ہے، اور سکھر اس کی بھی 26 سے 1 جون تک ہے، کراچی کی بھی 26 سے 1 جون ہے، اور تبت اس کی ہمارے پاس ہے 26 سے 30 مئی 2025 تک کی ہے۔ تو یہ تو اس کا تھا کہ بھرتی کی جگہ اور تاریخ تھی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ بھرتی کے لیے مطلوبہ کاغذات کون کون سے ضروری ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ تمام اصل تعلیمی اسناد
سرٹیفکیٹ ڈگری باشمول 2 عدد فوٹو کاپی، مینس کہ آپ اوریجنل بھی لے کے جانی ہے اور جو 2 عدد اس کی فوٹو کاپی ہے وہ بھی آپ لے کے جائیں گے۔ اگر تعلیم 8 جماعت پاس ہے تو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیز لے کے جانی ہے، وہ ہے اصل قومی شناختی کارڈ اور اس کی 2 عدد فوٹو کاپیاں بھی، تو وہ بھی ساتھ آپ نے لے کے جانی ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہاں پر اصل ڈومیسائل اور اس کی 2 عدد فوٹو کاپیاں، 4 عدد رنگین پاسپورٹ سائز تصاویر تصدیق شدہ، مینس کہ وہ آپ نے کسی آفیسر سے 16 یا 17 گریڈ کا جو اس سے آپ نے تصدیق کروا کے وہ لے کے جانی ہے۔ اور اس کے بعد جو امیدوار پہلے کسی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارے میں سروس کرتے ہیں وہ اپنے محکمے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے اصل NOC سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ابتدائی رجسٹریشن کے وقت مہیا کریں گے، مینس کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے آن لائن تو آپ کو NOC بھی وہاں پر سبمٹ کرنی ہوگی، وہاں پر آپ کو دینی ہوگی۔ NOC کے بغیر داخلہ ممنوع ہوگا، مینس کہ آپ کی ویریفیکیشن NOC کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جتنی بھی پوسٹ تھی اس کے لیے تعلیم کتنی ریکوائرڈ ہے، ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہے یہاں پر ہمارے پاس سب انسپیکٹر کی، تو اس کی ہے FA یا FSC یا اس کے مساوی جو ہوتا ہے AO لیول اگر کوئی جانا چاہے تو۔ دین ہمارے پاس ہے سپاہی کلرک، اس کی بھی FA FSC اور 1 سال کا ڈپلومہ MS ورڈ میں ہونا چاہیے یا اس طرح کا کوئی پاور پوائنٹ، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے حوالدار نائک کی جو ڈیوٹی ہے اس کے لیے اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے میٹرک کم از کم ہونا چاہیے۔ اور سپاہی جنرل ڈیوٹی پہ وہ 8 کلاس اگر اس نے پڑھی ہے تو وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ رہا ہے کہ جسمانی جو فزیکل ٹیسٹ ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، مینس کہ جسمانی معیار کیا ہو۔ آپ کا قد 5 فٹ 6 انچ کم از کم، اور لمبے قد جو مینس کہ 5 فٹ 6 انچ سے جن کی زیادہ ہائٹ ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ اور چھاتی 33 انچ یا جو ہمارے پاس آتا ہے کہ 33.5 پھلا کے یہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ وزن کم از کم 121 پاؤنڈ مینس کہ 55 کلو ہونا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس بقایا جسمانی معیار میڈیکل قوانین کے مطابق ہونا چاہیے، مینس کہ آپ کو میڈیکل کوئی بھی ایشو نہ ہو۔ اور عمر ایج کتنی چاہیے تو 30 اپریل 2025 تک کم از کم 18 سال عمر ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 30 سال کا ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسے اس میں ایک اور چیز ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے 5 سال کی رعایت بھی دی گئی ہے، وہ ملا کے آپ کی 30 سال ہونی چاہیے۔ اور ڈیوٹی کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم عمر امیدواران کو ترجیح دی جائے گی، مینس کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس حساب سے اگر آپ کی عمر کم ہے، مینس کہ آپ 23 سال سے بھی کم ہے آپ کی ایج، تو آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شہریت کو کون سے سٹی کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس میں شہریت کوئی بھی اسپیسیفک نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پاکستانی ہو کوئی بھی ہو، اور یہ صرف میلز کے لیے، فیمیل اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور نااہل بھرتی مینس کہ کون کون اس کے لیے ان ایلیجیبل ہوگا، تو کون کون اس پہ اپلائی نہیں کر سکتا، تو وہ بتا رہے کہ مندرجہ ذیل امیدوار بھرتی کے لیے نااہل ہوں گے۔ کون کون سے امیدوار ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان رینجر یا کسی سرکاری ادارے سے ڈسپلن کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، مینس کہ کوئی پہلے جاب کرتا تھا پاکستان رینجر میں یا کسی بھی ادارے میں اور ڈسپلن کی بنیاد پہ اس کو نکال دیا تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ کسی عدالت سے مجرم قرار پایا گیا ہو، اب اس میں یہ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں۔ عدالت سے جو مجرم ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، عدالت اس کو ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اگر آپ پہ FIR ہوئی ہے تو وہ مجرم نہیں ہوتا، مینس کہ آپ کو جب تک عدالت نہیں ڈکلیئر کر دیتی مجرم تب تک آپ اپلائی کر سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ پہ اگر FIR بھی ہے تو اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان رینجر یا کسی سرکاری ادارے سے طبی معائنے کی بنیاد پر انفٹ قرار پایا گیا ہو، مینس کہ آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ کو انفٹ ڈکلیئر کر دیا تو آپ اپلائی اس میں نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ہے کہ پاکستان رینجر آرمڈ فورسز اور سول آرمڈ فورسز یا کسی ادارے سے جیلی
تعلیمی اسناد کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو. مینس کہ آپ نے اپلائی کر لیا تھا اور آپ کی جاب ہو گئی تھی, بعد میں ان کو پتہ چلا تھا کہ آپ کی جو سرٹیفکیٹ تھے وہ جعلی تھے, آپ اوریجنل نہیں لے کے گئے تھے یا اوریجنل تھے ہی نہیں آپ کے پاس, اور آپ کو وہ ڈسمس کر دیتے ہیں, تو تب آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پاکستان رینجر, آرم فورس یا سول, وہی باتیں ہو رہی ہیں. اپنی مرضی پر ریٹائر یا ڈسچارج دوران سروس ملازم برخاست کیا گیا ہو, کہ آپ دوران ملازمت برخاست ہوئے ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہے وہ امیدوار جو پہلے کسی سرکاری اور نیم سرکاری ادارے میں سروس کرتے ہوں, اپنے ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ سے NOC ساتھ نہ لائے ہوں. اگر وہ آپ NOC نہیں لے کے جائیں گے تب بھی آپ کو وہ ڈسمس کر دیں گے, تو NOC اتنا ضروری ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کون سے ہیں. اور ہیں ہمارے پاس امیدوار جو پہلے آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز میں سروس کرتے ہوں اور محکمے نے چھٹی سے تاخیر آنے یا بغیر چھٹی کے بھگوڑا ہونے کی بنیاد پر غیر حاضر ہوں. اور آگے ہے ہمارے پاس کہ قومی شناختی کارڈ اور تعلیمی اسناد پر نام, تاریخ یا تاریخ پیدائش میں فرق ہو, یا اس میں رو بدل کا ہونا. مینس کہ کوئی اس میں فرق ہے, آپ نے کوئی چینجنگ, کوئی مسئلہ ہے, آپ کی تعلیمی اسناد پہ کوئی اور ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, ڈیٹ آف برتھ آپ کی شناختی کارڈ پہ کوئی اور ہے, تو وہ بھی ان ایلیجیبل ہوگا, وہ اپلائی نہیں کر سکے گا. اس کے بعد ہے سلیکشن کا طریقہ کار, کہ اب سلیکشن کیسے ہوگی, کہ کس طرح سے ٹیسٹ ہوگا, کیا کیا چیزیں ہوں گی. تو اس میں سب سے پہلے آئے گا فزیکل ٹیسٹ. آپ کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا, میسج آئے گا آپ کا, تب آپ کو وہ فزیکل ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے. امیدوار فزیکل ٹیسٹ کے لیے جوگر یا PT شو کے ساتھ آئیں, جوگر پہن کے جائیں یا PT شو پہن کے جائیں, کیونکہ آپ کو رننگ کرنی ہوگی. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے تحریری امتحان, جو ریٹن ایگزام ہے وہ کیسا ہوگا. اپنے ساتھ آپ تحریری امتحان میں استعمال ہونے والا سامان بھی لے کے آئیں, مطلب کہ آپ لے کے اپنی پین پینسل وغیرہ لے کے جائیں ساتھ ہی. اور اس کے بعد ہے نفسیاتی امتحان, یا جسے انٹرویو کہتے ہیں. آپ کا ریٹن کے بعد انٹرویو ہوگا, تو انٹرویو میں کیا ہوگا کہ صرف شارٹ لسٹڈ امیدواران کا نفسیاتی امتحان یا انٹرویو لیا جائے گا. آپ شارٹ لسٹڈ ہوئے ہیں تب آپ کا انٹرویو ہوگا, سب کا نہیں ہوگا, یہ تو آلموسٹ سب جانتے ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگی, حتمی سلیکشن ہوگی, آخری جو جسے لاسٹ سلیکشن کہتے ہیں وہ ہوگی. حتمی سلیکشن اہلیت اور معیار کے مطابق ہیڈ گورنر پاکستان رینجر سندھ کراچی میں ہوگی. مینس کہ آپ کو جو حتمی آپ کی سلیکشن ہوگی وہ کراچی میں ہوگی. حتمی طبی معائنہ, اس کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل ہوگا. فائنل میڈیکل وہ بھی آپ کو رینجر ہاسپٹل کراچی میں ہوگا, اور فیس امیدواران کو ادا کرنی ہوگی. اس کی جو فیس ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو پے کرنی ہوگی. اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ فزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, کس کس چیز کا وہ ٹیسٹ لیں گے. تو طبی معائنہ کے دوران امیدواران کی چھاتی کا ایکس رے ہوگا, بلڈ CP, بلڈ ESR, سیرم, اور یہ سب چیزیں ہوگی. اور سیرم ALT ہوگا, ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ ہوگا, HIV کا ٹیسٹ ہوگا, پیشاب کا ٹیسٹ ہوگا, HEC خون کا گروپ, اور یہ سب چیزیں آپ سے ٹیسٹ, ان سب چیزوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا, اور اس سب کی پیمنٹ بھی آپ نے کرنی ہوگی. جب آپ کا فائنل میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو فائنل کال یا لیٹر آئے گا. تو کال لیٹر اسے کہہ لیں. طبی معائنہ میں کامیاب امیدواران کو ٹریننگ میں شمولیت کے لیے کال لیٹر کا اجرا کیا جائے گا. مینس کہ اگر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹریننگ کے لیے وہ بلا لیں گے, ٹریننگ کے لیے کال آ جائے گی آپ کو. اور آگے دیکھتے ہیں کہ اب ٹریننگ کیا ہوگی اور کیا چیزیں ہیں اس میں. منتخب کامیاب امیدواران کی بنیادی ترتیب ٹریننگ اینڈ اسکول پاکستان رینجر سندھ, ٹول پلازا سپر ہائی وے کراچی میں ہوگی. یہ آپ کو ایڈریس دیا ہوا ہے, آپ گوگل میپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر ہوگی, یہ سینٹر کہاں پر ہوگا, وہاں پر آپ کی ٹریننگ ہوگی. اب بنیادی تنخواہ جو ہے وہ آپ کو تو ایگزیکٹ نہیں بتائی جائے گی, بٹ یہ ہے کہ اس کے آپ کو اسکیل بتایا جائے گا کہ کون سا اسکیل ہے. سب انسپیکٹر کا جو اسکیل ہے وہ ہے 13. حوالدار کا اسکیل ہے 8. سپاہی کلرک کا ہے 8, اور جنرل نائک کا ہے ہمارے پاس 7. اور اس کے بعد جو جنرل سپاہی ہوگا اس کا 5 ہے رینک. اور اس کے علاوہ آپ کو
الاؤنسز بھی دیے جائیں گے. اور الاؤنسز میں کیا چیز ہے؟ رہائش ہے. مفت رہائش اور شادی شدہ افراد کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس کی بنیاد پر پے اسکیل کا 30% اور کراچی حیدرآباد سکھر کی بنیاد پر پے اسکیل کا 45% دیا جائے گا. دوران بھرتی کوئی DATA نہیں دیا جائے گا. اچھا یہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتائی گئی ہے، وہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ یہ کانٹیکٹ نمبر ہے یا ان کی ویب سائٹ پہ کانٹیکٹ نمبر دیا ہوگا، آپ اس پہ جا کے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہو. باقی اگر آپ کو اپلائی کرنے کے طریقے کے لیے ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، میں اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بنا دوں گا آپ کو. اور اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.